رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج خلاصہ قرآن یا سماعت قرآن کی 15ویں نشست ہے، جس میں آج ہم 15 پارے کی کچھ آیات کو پڑھنے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى بني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بعث شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا عليكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی 15 پارے کی شروع کی 6 آیتیں تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین کا ارشاد کچھ اس طرح ہے، پاک ہے وہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی قدرت کی بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ گویا اللہ وحدہ لا شریک اس آیت کی اس صورت مبارکہ کے اندر 15ویں پارے کی اس ابتدا میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ سبحان الذی سبح یسبح کا اسم مصدر ہے، معنی اللہ رب العالمین عام طور پر اس کا استعمال ایسے موقعوں پر ہوتا ہے جبکہ کسی عظیم الشان واقعے کا ذکر ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ واقعہ کتنا بھی محال ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ تو لفظ کن سے بس ہو جا تو ہو جاتا ہے۔
لفظ کن سے پلک جھپکنے میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان کریمہ ہے۔ اسباب تو انسان کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پابندیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے۔ تو اسرع کے معنی ہوتے ہیں رات کو لے جانا، آگے لیلن اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ رات کی قلت واضح ہو جائے، اس لیے وہ نکرہ ہے اور اس میں تنوین تقلیل کے لیے ہے، یعنی رات کے ایک حصے یا تھوڑے سے حصے میں، یعنی 40 راتوں کا یہ دور دراز کا سفر پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے کروایا۔ اقصی دور تر کو کہتے ہیں، یعنی مسجد بیت المقدس جو خود سے یا ایلیا قدیم نام شہر میں ہے اور فلسطین میں واقع ہے۔ مکے سے اقدس تک کی مسافت 40 دن کی ہے۔ اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصی یعنی دور تر مسجد کہا گیا۔ یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن و مدفن ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہے، اس لیے اسے بابرکت قرار دیا گیا۔ آج جس فلسطین کی زمین پر انسانیت کے ساتھ درندگی کا جو کھیل ہم اور آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین اسی زمین کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ نے وہاں پر برکتیں رکھ دی ہے، وہاں پر نہریں ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین کی بہت سے انبیاء علیہ السلام کی زمین رہی ہے وہ تو اللہ رب العالمین نے اس بابرکت قرار دیا گیا، یا اس سے مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین پھر یہاں پر اس بیت المقدس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا، ہم اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں، جن میں سے ایک آیت معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہونا، اور سدرۃ المنتہی پر جو عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نمازوں اور دیگر چیزیں عطا فرمائی، جس کی تفصیلات صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک نقطہ میری ماں اور بہنوں ساتھیوں سمجھنے کا یہ ہے، اللہ رب العالمین جو بابرکت ہے، اس نے معراج کے لیے اپنے نبی کو مسجد حرم سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے 7 آسمان، پھر 7 آسمان سے سدرۃ المنتہی تک کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب جو لوگ بغیر علم کے یا بغیر جہالت کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو ان کے عقیدے کی بھی یہاں پر اصلاح ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ اسلاف کا یا انبیاء کا ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے زمین پہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کی طرف لے جانے کا ذکر نہ کرتے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہے۔ فزیکلی یا اللہ رب العالمین کو ہر جگہ کہنا یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ تمام نعمتیں، یعنی نماز دی گئی اور کئی چیزیں تحفۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جنت اور جہنم دکھایا گیا، کئی لوگوں کے اوپر عذاب ہوئی وہ بتایا گیا، جس کی تفصیلات صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں، اور صحابہ اور تابعین سے لے کر آج تک امت کے تمام علماء اور فقیہا اس بات کے قائل چلے آ رہے ہیں کہ یہ معراج بجسد العنصری حالت بیداری میں ہوئی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو رہے تھے جبرائیل آ کر اٹھا کر لے گئے اور سب کچھ خواب میں بتا کے لا کے چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔
بلکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہوش و حواس میں اس سفر کا معراج کا واقعہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کو کروایا۔ تو یہ خواب یا روحانی یا اور مشاہدہ بلکہ حالت بیداری کا مشاہدہ ہے جو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیغمبر کو کرایا ہے۔ اس معراج کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اور جو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا نام ہے جس کو اسراء کہتے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی بیت المقدس سے، پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ تذکرہ سورہ نجم میں کیا گیا ہے اور باقی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ عام طور پر اسے پورے سفر کو معراج سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اُرِجَ بِی اِلی السَّمَاء، مجھے آسمانوں پر لے جایا چڑھایا گیا سے ماخوذ، کیونکہ اس سفر کا یہ دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اس لیے کہ معراج کا لفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، تاہم اس میں اتفاق ہے یہ ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، مدینے کو ہجرت نہیں کیے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے۔ اس پہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے۔ کوئی ربیع الاول کی 17 یا 27 کو، کوئی رجب کی 27 کو، بعض کوئی اور مہینہ اس کی تاریخ بتلاتے ہیں۔ فتح القدیر وغیرہ میں یہی وضاحت آئی ہے۔ لیکن معراج یقینی ہے اور قبل از ہجرت ہوئی ہے، لیکن مہینے کی تعین ثابت نہیں ہے۔ اس طرح واقعہ معراج اور اس کے مشاہدات ایک تحقیقی جائزہ اور مطبوعات ہے، اور اس طرح طوفان نوح کے بعد نسل انسانی نوح کے ان بیٹوں کی نسل سے ہے جو کشتی میں نوح میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے بچ گئے تھے۔ اس لیے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا باپ نوح علیہ السلام اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا، تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو۔ ایک مجھے اور آپ کو اور عالم اسلام کی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس طرح دین کے معاملے میں تمہارے ماں باپ شکر گزار ہیں اللہ رب العالمین کے، اسی طرح تمہارے اندر بھی یہ شکر گزاری ہونی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین تعلیم دیتے ہوئے فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا باپ نوح اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا، تو تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، اور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کا انکار کر کے کفران نعمت مت کرو۔ تو جو کوئی نعمت کی شکر گزاری نہیں کرے گا تو گویا وہ کفر کر رہا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہ کرنا یہ کفر ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ اشارہ اس ذلت و تباہی کی طرف جو باطل کے فرمان اور بخت نظر کے ہاتھوں مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی۔ اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا، اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی شیعہ علیہ السلام کو قتل کیا اور میاں علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی کی اور معاصی کا ارتکاب کر کے فساد فی الارض کے مجرم بنے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نظر کی بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے ان پر بطور سزا مسلط کیا، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے۔ یعنی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر مال و دولت، بیٹوں اور جاہ و حشمت سے نوازا، جبکہ یہ ساری چیزیں تم سے چھین چکی تھی، اور تمہیں پھر زیادہ جتے والا اور طاقت والا بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین ان اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے آگے فرماتا ہے،
اگر تم نے اچھے کام کیے خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسے مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ تو امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح بھلائی کی دعائیں کرتا ہے۔ انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہے۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پالے گا۔ خود ہی اپنی کتاب پڑھ، اقرأ کتابک، خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے۔ آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ جو راہ راست حاصل کرے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لگائے گا، اور ہماری سنت نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے متکبر خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 16 تک ہم نے پڑھا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں آگے چل کر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں جو کام بھی اس وقت ہوئے تو اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا کر ان سے بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹیٹسن کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا۔ اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے کشتیوں کے پیشتے لگا دیے اور بہت سو کو قیدی بنا لیا اور ان کے اموال لوٹ لیے، مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا، اور یوں ان کی ذلت اور رسوائی کو خوب سامان کیا۔ یہ تباہی 70 عیسوی میں ان پر آئی۔ یہ انہی تنبیہ کہ اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے، جس کا مطلب دنیا اور آخرت کی سرخروری اور کامیابی ہے۔ اگر دوبارہ تم اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے تم نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تو ہم پھر تمہیں اس طرح ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیں گے جیسے اس سے قبل دور میں ہم نے کیا ہے۔ 2 مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ یہود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دہرایا جو رسالت موسوی اور رسالت عیسوی میں ادا کر چکے تھے، جس کے نتیجے میں یہ یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے، اور سوائے انہیں مدینے اور خیبر سے نکلنا پڑا۔
تو اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کر کے فرمایا یعنی اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں جہنم کی سزا اور اس کا عذاب بھی الگ ہے جو وہاں انہیں بھگتنا ہوگا۔ انسان چونکہ جلد باز اور بے حوصلہ ہے، اس لیے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اس طرح بد دعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہی مضمون سورہ یونس کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، یعنی رات کو بے نور، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی دو قدرت کی نشانیاں بیان کرتے فرمایا رات اور دن ہم نے بنایا ہے، یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ رات کو بے نور یعنی تاریک کر دیا ہے تاکہ تم آرام کر سکو اور تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اور دن کو روشن بنایا تاکہ کسب معاش کے ذریعے تم رب کا فضل تلاش کرو۔ اللہ واضح رات اور دن کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح ہفتوں اور مہینوں اور برسوں کا شمار اور حساب تم کر سکو۔ اس حساب کا بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو تمہیں آرام اور سکون کا کاروبار کرنے کا موقع نہ ملتا، اور اسی طرح مہینوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ رہتا۔ یعنی انسان کے لیے دین اور دنیا کی ضروری باتیں سب کھول کر ہم نے بیان کر دی ہے تاکہ ان سے انسان فائدہ اٹھائے، اپنی دنیا بھی سنوارے اور اپنی آخرت بھی، اور اس کے لیے تیاری کرے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تیار سے مراد انسان کے عمل ہیں، اور طائرہ فی عنقہ کا مطلب ہے کہ اس کے اچھے یا برے عمل جس پر اس کو اچھا یا بری جزا دی جائے گی گلے میں ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی نام اعمال انسانوں کے گلے میں اللہ تعالیٰ لگا دیا ہے، وہ اچھا زبان سے نکالے ہیں، گلے سے وہ اچھا نکالے ہیں، گلے میں وہ اچھا اتارے ہیں، تو گویا ہمارے ہر اعمال کا نام اعمال جو ہے ہمارے گلے میں لٹکا ہوا ہے، یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہوگا، قیامت والے دن اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے طائرہ سے مراد انسان کی قسمت لی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دی ہے، جسے سعادت مند اور اللہ کا مطیع ہونا وہ اللہ کو معلوم تھا، اور جسے نافرمان ہونا تھا وہ بھی اس کے علم میں تھا۔ یہی قسمت سعادت مندی یا بدبختی، عقل، عمر، عمل، رزق وغیرہ ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چمٹی ہوئی ہے۔ اس طرح اس کے مطابق اس کے عمل ہوں گے، اور قیامت والے دن اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے بندوں کو اپنے ذات سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے گلوں میں لٹکے ہوئے ہیں، انہی کے حساب سے تمہارا قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین، بعض مفسرین نے اس سے صرف دنیاوی عذاب مراد لیا ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے مستثنی نہیں ہوں، لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کے بغیر کسی کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے اس 15ویں پارے کی ابتدا میں مجھے اور آپ کو جو باتیں معراج کا واقعہ ذکر دلا کر، نماز کے تحفے تحائف کا تذکرہ کر کے، کیونکہ آج کسی اور ذمہ داری کا میں مکلف ہوں، اس لیے آج میں اپنے درس کو یہیں پر اختتام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی مخالفت کر کے اپنے اوپر عذاب کو سیچ لیا، تو اس طرح اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔